सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ जी। हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड की इस ट्रेनिंग में आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है शुगर केयर पैकेज। इस टॉपिक को इसलिए मुंतखब किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में नंबर वन आ चुका है, जहाँ पे डायबिटीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन हर तीसरा जो शख्स है वो शुगर में मुब्तला है। और इसका जो खमियाजा है भुगत रहे हैं लोग। लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं इलाज करने के लिए, लेकिन इलाज तो होता नहीं है, क्योंकि कंट्रोल होता है लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं होता। सबसे पहले हम काज़िज़ की तरफ जाएँगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हम काज़िज़ को तलाश करें और काज़िज़ को तोड़ें, काज़िज़ को ख़त्म करें। जबकि दूसरी दुनिया के अंदर ये है कि इफ़ेक्ट्स को जो है ना ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि अगर कोई बंदा बीमार है, तो उसको मेडिसिन दी जाए और मेडिसिन से उसको कंट्रोल रखे जब तक वो ज़िंदा है। जब तक उसकी ज़िंदगी है तो उसको कंट्रोल करें। तो लिहाज़ा इलाज ठीक है अपनी जगह, कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन इसकी जो जड़ से उखाड़ फेंकने का जो अमल है वो कैसे होगा? क्या डायबिटीज़ है, क्या जो शुगर है, क्या ये एक मर्ज़ है? क्या ये वाक़ई एक मर्ज़ है या फिर लाइफ़स्टाइल का मसला है? तो इसमें कई अवामिल जो है ना कार फ़रमा हैं। एक तो इसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है, और दूसरी बात ये कि जो लाइफ़स्टाइल है लोगों का पाकिस्तान के अंदर, वो इतना जो है ना फ्रस्ट्रेटेड है कि अगर आप किसी के मेहमान ठहरे, तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स, आपका जो तवाज़ुन है कोल्ड ड्रिंक्स और चाय से की जाती है। जब तक आपको कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक्स गर्मियों में और सर्दियों में चाय ना पिलाए, तो मेहमान नवाज़ी का हक़ अदा नहीं होता। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें शुगर का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। इसलिए पाकिस्तान नंबर 1 इस मोज़ी मर्ज़ में आ चुका है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है, क्या चीज़ है? डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है। अगर हम देखें तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इंसान के, इसमें जो रेड कलर के हैं ये ब्लड है, और ये जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे स्पॉट्स, ये ग्लूकोज़ है। अब एक ग्लूकोज़ एक फ्रक्टोज़ है। ग्लूकोज़ जिस तरीके से चीनी, गुड़, इस किस्म की चीज़ जब हम खाते हैं, तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ दाखिल होता है, और ग्लूकोज़ जो है हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोज़ जब अ, तहलील होता है ग्लूकोज़, तो वो तहलील होने से, डिकम्पोज़ होने से हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी आती है, हमारे मसल्स और हमारे ऑर्गन्स को तवानाई मिलती है। तो ग्लूकोज़ तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन बात असल में तो ये है कि अगर ग्लूकोज़ की तजावुज़ हो जाए और इंसुलिन पैदा ना हो, तो वहाँ पर ये मसला शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं कि जी इस बंदे को शुगर हो गया है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें कार फ़रमा है, और वो ये है कि एक इंसुलिन पैदा ही नहीं होता, और दूसरे स्टेट्स के अंदर इंसुलिन पैदा तो होता है, लेकिन बहुत कम, इनसफिशिएंट, और दोनों अक़साम को फिर टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर डिवाइड किया जाता है। आइए हम ये देखते हैं कि ये जो इंसुलिन है, ये क्या है? लोग इंसुलिन का नाम तो लेते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं है अभी तक लोगों को कि इंसुलिन जो है, इसका किरदार क्या है। इंसुलिन लबलबा में पैदा होता है, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं। ये तकरीबन 6 इंच से 10 इंच की लेंथ का होता है, और ये बिल्कुल स्टमक के बिल्कुल बैक पे होता है। हमारे जिस्म के अंदर 4 से 6 खरब सेल्स होते हैं, और हर सेल्स को एनर्जी चाहिए, खुराक चाहिए। सेल के अंदर एनर्जी और खुराक तब एंटर होती है कि जब सेल के जो रिसेप्टर्स है, जो पाथवे है, जो सेल के मुंह है, वो जब खुले, जब हम खुराक खाते हैं, तो हमारे स्टमक से जब खुराक से ग्लूकोज पैदा होती है, तो फिर उसके बाद होता ये है कि सेल्स के जो रिसेप्टर्स है, उसके अंदर इसने जाना होता है। अब अगर लेफ्ट साइड पे हम सेल्स की स्टेटस को देखें, तो यहाँ रिसेप्टर्स क्लोज्ड है। अब यहाँ पे इंसुलिन जो है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है कि जो सेल्स की जो मुँह है उसको खोलें और उसके अंदर ये जो ग्लूकोज़ है दाखिल हो। जबकि राइट साइड पर बिल्कुल ये एक सेहतमंद इंसान के सेल्स है,
کہ جب یہ ریسپٹرس جو ہے نا انسولین کی مدد سے ریسپٹرس کھلتے ہیں، جس طریقے سے میں کرسر گھما رہا ہوں، تو یہ انسولین جو ہے یہ ریسپٹرس کو آن لاک کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو گلوکوز ہے یہ ریسپٹرس کے اندر داخل ہو کے انرجی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے۔ اب رائٹ پہ شوگر نہیں ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے، لیکن لیفٹ پہ ہے۔ اب اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ ٹریننگ خصوصی طور پر میں نے تیار کی ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ آ جائے۔ اب جو ڈائبٹیز ہے اس کے صبح سے تین اقسام ہیں، ایک ٹائپ 1 ہے اور ایک ٹائپ 2 ہے، اور ایک جسٹینیل ڈائبٹیز ہے جو کہ حاملہ خواتین کو ٹیمپرری ہوتا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ آج ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی بات کریں گے۔ ٹائپ 1 جو ہے یہ ذرا خطرناک جو ہے یہ ڈائبٹیز ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی جو کہ جس کے اندر امیون سسٹم کار فرما ہے، امیون سسٹم جو قوت مدافعت ہے، جو ہمیں مختلف قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ سیلف امیون سسٹم جو ہے یہ حملہ آور ہوتا ہے پنکریاس پہ، اور پنکریاس کے اندر ہے بیٹا سیل، اور بیٹا سیل جو ہے وہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور یہ جو امیون سسٹم ہے خود اپنی جسم کی جو امیون سسٹم ہے یہ بیٹا سیل کو ڈسٹرائے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، غلطی سے، بائی مسٹیکنلی۔ لیکن ابھی تک میں نے جتنی ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں، تو ابھی تک بہت کم ریسرچرز ایسے ہیں جن کو اس وجوہ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو امیون سسٹم کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور مسٹیکنلی یہ بیٹا سیل کو کیوں ڈسٹرائے کرتا ہے۔ اس پر زیادہ تر ریسرچ خاموش ہے، لیکن اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ جو ہمارے بیٹا سیلز ہے اس کے اوپر پروٹین کی ایک تہ چڑھ جاتی ہے، اور اس طریقے سے اٹیکرز جو ہے وہ آ کر اس کو برباد کرتے ہیں، اس کو اٹیک کر جاتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اب ٹائپ 1 کو اگر ہم اس طرح ایکسپلین کریں کہ باڈی یہ دیکھیں ہمارا سٹامک ہے، جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو سٹامک سے یہ جو بلو رنگ کے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ گلوکوز ہے، ٹھیک ہے، اس نے ابھی مین باڈی میں جانا ہوتا ہے، اور یہاں سے یہ پینکریاز ہے، لبلبا ہے، جو انسولین کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس صورت میں انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی، یہ جو آپ سپاٹ دے رہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بلو رنگ کے جو ہے نا گلوکوز ہے، اس نے اب بلڈ میں داخل ہونا ہے، اور بلڈ کے بعد اس نے داخل ہونا ہے سیلز کے اندر، لیکن سیلز کے اندر داخل ہو ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ انسولین ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلز ہے اور جو ہمارے آرگنز ہے اس کو انرجی ملتی نہیں ہے، اور ڈائبٹیز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بالکل لیتارجینز ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے نا قوت نہیں ہوتی، قوت بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں، کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں، سکنز کے مسائل ہوتے ہیں، کافی ساری جو ہے نا انرجی بندے کو زیادہ یورینیشنز ہوتے ہیں، پیشاب بار بار آتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے، بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ انسولین پراپر طریقے سے کاربوہائیڈریٹس کے میٹابولزمز نہیں کرتے، اور ڈی کمپوزیشنز نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سیلز ہے یہ ریسپٹرز جو ہے کھل نہیں رہے ہوتے، اس کے اندر جو ہے وہ انرجی جا نہیں رہتی، اور وہ آرگن میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھرامنا جو ہے یہ اس طریقے سے بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ٹائپ 2 کے اندر۔ ٹائپ 2 کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لبلبا انسولین پیدا تو کرتا ہے، لیکن انسولین جو ہے وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ بہت کم پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی سیلوں کے جو منہ ہے وہ کھول نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ٹائپ 2 کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ موومنٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا اس کی جو فیملی ہسٹری کے اندر کوئی جینیٹک بندہ ہے، جینیٹکس یعنی کہ کوئی ہے بندہ، تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور لائف سٹائل کے اندر بھی لوگوں کے جو ہے نا ایسے مسائل ہیں جس سے ٹائپ 2 کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ مثلا بار بار چائے پینا، بار بار جو ہے نا کھانا کھانا، لبلبے کو آپ ریسٹ دے نہیں رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے سال میں ایک مرتبہ، کہ سال میں ایک دفعہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسولین جو ہے لبلبے کو جو ہے ریسٹ ملے، اور وہ انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھا لیں، کیونکہ بے وقت کھانوں سے، بار بار کھانوں سے، جنک فوڈ کے کھانوں سے ابھی بندے کو بھوک ہی نہیں لگی ہوئی ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں تو یہ ہے کہ جس وقت آپ بہت زیادہ بھوک لگے تو کھائیں، اور جب کھا رہے ہو اور جب بھوک رہے تو آپ
खाने से हाथ खींचे तो कभी भी आपका लबलबा जो है ना बीमार नहीं होगा मेरे दोस्तों। बात असल में है कि हम लबलबे को रेस्ट ही नहीं देते और बेवक्त खानों के इस्तेमाल से जो है ना हम टाइप 2 की तरफ चले जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जो है वो ख्वार होते हैं और दवाइयों के चक्कर में होते हैं। अब होता क्या है कि व्हाट कॉजेज़ द पैंक्रियास फेल? अब पैंक्रियास जो है ना वो फेल क्यों होता है? वो मैंने जैसे कि बताया था कि सेल्फ इम्यून सिस्टम जो है ना हमलावर होता है। दूसरी बात ये है कि एक बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख़्याल आपके नॉलेज में नहीं होगा कि जो गॉल स्टोन्स है, जो भित्ती की जो पथरियाँ होती है, ठीक है? जो गॉल ब्लैडर्स के अंदर, ये कभी-कभी होता है स्लिप हो जाते हैं और ये जो है ना जो बाइल डक्ट है, जो इंसुलिन आ रही होती है लबलबे से, वो मैदे की तरफ जो आ रही होती है उसको ब्लॉक कर जाती है और वो रिवर्स ये स्टोन जो है ना चले जाते हैं एंजाइम डक्ट के अंदर और लबलबे की इंसुलिन को ब्लॉक कर जाते हैं। तो गॉल स्टोन इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ टाइप 1 ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। अब इससे कैसे हम टेक वर्क करें? अब ये जो बंदा मुब्तला हो गया, तो अब इसका क्या करें? क्या इसको फिर इंसुलिन दिया जाए? क्या इसको फिर मेडिसिन दी जाए? कहीं कभी ठीक नहीं होगा। तो आइए बताते हैं आपको कि हमारे पास 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा जो ग्रीन वर्ड है, इसमें चटोसान, ग्लूकोब्लॉक, बाल्सम पीरिटी और ब्लूबेरी शामिल है। अब इसको ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या किरदार है और लबलबे को कैसे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो चटोसान जो है, ये जो GW का चटोसान है, वैसे तो दुनिया में बहुत पाई जाती है। जिसके अंदर जिसकी जो डिग्री है वो है जो डी एसिटाइलेशन जिसको कहते हैं, इसकी 91% है। अब डी एसिटाइलेशन किसको कहते हैं? जो चटुसान है इसके बारे में बताए जाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से लास्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड है, अल्लाह की तरफ से लास्ट गिफ्ट है और ये नेगेटिव आयंस पैदा करता है क्योंकि ये जो ज़मीन है पॉजिटिव है और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना पॉजिटिव आयंस की जद में है, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जैकेट्स है, चाहे कुछ भी है, चाहे हमारे जंक फूड्स है, हम पॉजिटिव आयंस जो है ना सक कर रहे होते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। अब चिटिन जो है क्या चीज़ है? चिटिन के अंदर जो केमिस्ट्री है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो परऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है? ये 2 चीज़ें शामिल होते हैं और ये कंसंट्रेटेड होते हैं। अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करें तो इससे चिटोसान बनता है, ठीक है? चटोसान बनती है और एचजीडब्ल्यू की जो चटोसान है वो इस प्रोसेस से निकलता है कि इसके अंदर 91% ये खासियत पाई जाती है कि जो पॉजिटिव आयंस है उसको रिमूव करे और जो एनर्जी कन्वर्ट करे, यानी जो प्रोटीन है, फैट्स है, जो हम खा रहे होते हैं, उस एनर्जी को डिकम्पोज करने के लिए और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम डी सैलेटेड जो चटोसान इसको इस्तेमाल करें। और इसके अंदर एक खूबी ये है कि डीएनए को रिपेयर करता है, जो हमारे डीएनए है उसके अंदर रिपेयर करने की बहुत बड़ी सलाहियत है इसके अंदर। चिटोसान जो है ये बीटा सेल को प्रमोट करते हैं और बीटा सेल क्या चीज़ है? जो इंसुलिन को पैदा करता है। अब चटोसान एज ए शुगर रेगुलेटर क्या है कि बेंड द ग्लूकोज इन स्टमक टू स्लो डाउन इट्स अब्जॉर्प्शन। ये जो चटोसान है ये स्टमक के अंदर ग्लूकोज को जो है ना ये बांधता है और इसकी जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो उसको स्लो करता है। इसके साथ साथ ये बीटा सेल को एक्टिवेट करते हैं पेंक्रियास के अंदर जो इंसुलिन का मंबा है, सरचश्मा है जहाँ से इंसुलिन पैदा होता है और ये इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स दैट इज कॉल्ड यूटिलाइज द ग्लूकोज। और जो रिसेप्टर्स है जो सेल्स के मुंह है, जो पाथवे है, उसको खोलने की सलाहियत रखती है, उसके अंदर इतनी ताकत डालती है कि सेल्स के रिसेप्टर्स को खोले और जो हम खुराक खाते हैं वो उस सेलों के अंदर दाखिल हो और हमें एनर्जी मिले। उसके बाद क्या होता है कि जो एक है अल्फा एमाइलेज और एक है अल्फा ग्लूकोसिडेज। अब अल्फा एमाइलेज और अल्फा ग्लूकोसिडेज जो है ये भी चटोसान ही की वजह से पैदा होती है। इसको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि जो अल्फा एमाइलेज है ये क्या करता है कि ये मिटास को तहलील करने की सलाहियत रखता है। ये जो मिटास है जो हम रोजाना शुगर खाते हैं, गुड़ खाते हैं और हलवा वगैरह खाते हैं, बहुत मीठी चीजें खाते हैं, इसको स्टार्च कहते हैं। उन स्टार्च मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है चटोसान।
اور اس کے اندر اس اہلیت ہے. لیکن جو لوگ کیلشیم کو ساتھ ساتھ استعمال کریں گے تو کیلشیم از دا بیسٹ پروڈکٹ کہ وہ اس الفا ایمیلیز کو تقویت دے. جو لوگ کیلشیم کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا جو الفا ایمیلیز ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ جو مالیکیول ہے کاربوہائیڈریٹس کے اس کو سمپل شوگر میں کنورٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے آپ شوگر سے بچ جاتے ہیں. It improves the circulation of the collateral branches and regulations of the bloodstream. اب یہ کیا چیز ہے کہ گلوکوبلاک is the second product of health green word. اب کولیٹرل برانچز کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی لبلبا سے انسولین آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کی جو انسولین آنے کی جو سسٹم ہے، جو پاتھ ہے، وہ کبھی کبھی بلاک ہو جاتے ہیں. جو بلڈ سٹریم ہے ہماری، جہاں پہ خون گردش کر رہی ہوتی ہے، وہاں باریک باریک ریشے ہوتے ہیں جو لبلبا سے آ رہے ہوتے ہیں سٹمک کی طرف اور آرگنز کی طرف، کبھی کبھی وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو گلوکو بلاک کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس کا جو ہے نا نام ہے گلوکو بلاک، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گلوکو بلاک کرتا ہی ہے کیا الٹرنیٹو پاتھ کو ڈھونڈتا ہے. اگر ایک راستہ بند ہے، اگر ایک راستہ بلاک ہے تو بلڈ سٹریم کے اندر اس ایسے بافتوں کو، ایسے ریشوں کو، اس ٹیشو کو تلاش کرتا ہے کہ اپنے چینل کو بدل دیتا ہے اور وہاں سے لبلبے سے جو انسولین ہے وہ آرگنز کی طرف جو ہے نا وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں. اگر گلوکو بلاک مطلب ہے کہ ہم استعمال نہیں کریں گے تو لبلبے سے انسولین جو ہے آرگنز کی طرف اور ٹیشوز کی طرف اور سیلز کی طرف نہیں جائیں گے بیکاز آف دا بلاکیج. تو یہ اپنے لیے ایک الٹرنیٹو پاتھ ڈھونڈتا ہے اور اس الٹرنیٹو پاتھ سے مطلب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے پاتھ کو چینج کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ جو ہے مطلب کہ جو لبلبے ہیں وہ انسولین کی پیداوار کو اور انسولین کی جو پروڈکشنز ہے اور اس کی جو روانگی ہے اس کو برقرار رکھیں. اس لیے اس کا نام گلوکو بلاک رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے کہ اٹ ریڈیوسز دا بلڈ شوگر، بلڈ شوگر کو کم کرتا ہے، ایلیمینیٹ سمپٹمز آف ڈائبٹیز، اور جو ڈائبٹیز کی جو سمپٹمز یا علامات اس کو کم کرتا ہے، اور انسولین کے فنکشن کو امپروو کرتا ہے، انسولین کی سیکریشنز کو بڑھاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہسٹوسائٹ، ٹھیک ہے نا، ہسٹوسائٹ کو جو ہے نا وہ امپروو کرتا ہے کیونکہ ہسٹوسائٹ جو ہے نا اس کا دوسرا نام ہے نارمل امیون سیلز، جو کہ بون میرو میں، بلڈ سٹریم میں، سکن میں، لیور میں، لنگز میں، سپلین میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو نیوٹروفلز ہے، نیوٹروفلز وہ جو چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کو کلیئر آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی جو سیلز کی لائف سپین ہے اس کو بڑھا دیتی ہے. اس طریقے سے یہ ریگولیٹس انکریشن میٹابولزم آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ سینٹرل نروس سسٹم. یہ جو سیلف امیون سسٹم کا حملہ ہوتا ہے اس کو گلوکوبلاک جو ہے نا روکتا ہے. کبھی کبھی اٹیک ہوتا ہے سیل امیون سسٹم کا، کیونکہ امیون سسٹم کیا کرتا ہے، کبھی کبھی وائرس اور بیکٹیریا کا تعاقب کرتے ان کو مار رہا ہوتا ہے تو یہ غلطی سے مسٹیکنلی لبلبا کے اوپر اٹیک کر کے بیٹا سیل کو مار دیتے ہیں. تو اس طرح لوگ ٹائپ 1 کی طرف جاتے ہیں. تو گلوکوبلاک اس کو بھی روکتا ہے کہ جو ہماری باڈی کا جو سیلف امیون سسٹم ہے اس کو اس اٹیکر سے بچائیں اور ہمارے بیٹا سیل کو محفوظ رکھیں. دوستو the third product of HW is balsam tea. بالسم پیئر ٹی جیسے کہ نام سے ظاہر، اس میں صرف کریلے کی بیج نہیں ہے، اس میں کئی سارے انگریڈینٹس ہیں. اب بالسم پیئر ٹی پاؤڈر اس کے اندر، گرین ٹی پاؤڈر اس کے اندر، یہ بلڈ شوگر کی جو لیول ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے اور اس کے بعد جو سیلز کے رسپانس انسولین کو اس کو بڑھاتا ہے. اس طریقے سے جو کمپلیکیشنز یا ڈائبٹیز کے اندر اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اب گرین ٹی پاؤڈر کولیسٹرول کو بھی بہتر بناتا ہے کہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. اب اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہے، پرانے زمانے میں اکثر لوگ کہتے تھے کہ جی اگر ہم چونگا اور کریلے کھائیں گے، کڑوی چیزیں کھائیں گے تو جو ہے ہم ڈائبٹیز سے بچیں گے. تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے تھے. تو اس میں بھی وہ کریلے کے بیج شامل ہے جو کہ کمپلیکیشنز کو ٹھیک کرتے ہیں. اور جو ہائی بلڈ پریشر کے شوگر کے لوگ ہیں وہ بھی استعمال کریں. ایسے لوگ جو ہائپوگلیسیمیا ہیں، ہائپوگلیسیمیا یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن کی شوگر کم ہو رہے ہوتے ہیں، جن کا بلڈ شوگر کم ہوتا ہے، اکثر شوگر ڈاؤن، تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ اگر آپ کا جو شوگر ہے وہ لو لیول پہ جاتا ہے تو کبھی بھی اس بالسم ٹی کو استعمال نہ کریں، منع ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ ہے کہ جی مانیٹر اپنے جو گلوکوز لیول ہے وہ آپ ہر وقت چیک کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کی گلوکوز لیول کم ہے اور آپ بالسم ٹی پیے تو پھر یہ جو ہے نا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ جو بالسم ٹی ہے اس کے اندر دو فائٹو نیوٹرنٹس ہے، اور وہ دو فائٹو نیوٹرنٹس کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے چیرنٹن، اور چیرنٹن جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو ایک نیچرل پلانٹ ہے، وہ بھی بیٹا سیل کو امپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسولین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا جو فائٹو نیوٹرینٹس ہے اس کا نام ہے لیکٹن، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ انسولین پلانٹ ہے، اور ہائپوگلیسیمک ایفیکٹس کو جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اس طریقے سے ٹیبلٹس بھی ابھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ پاکستان میں جائے انٹروڈیوس ہو جائے بہت جلد، اور یہ پیاس کو بھی کم کرتا ہے، اور جو فیٹ ہے اس کو تحلیل کرتا ہے، اور یہ جو یعنی کہ اوور ویٹ لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کارآمد ہے۔ اب اس کا استعمال کس طرح کریں ٹو امپروو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ود تو یہ آپ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو کیپسول ہے یہ آپ کھانے سے 1 گھنٹے بعد جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں، نیم گرم پانی سے 2 کیپسول صبح 2 شام۔ اور یہ صرف اس کو نہیں بلکہ لیپٹس کو، اوور ویٹ کو اور اوبیس لوگوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جہاں تک بالسم ٹی کا تعلق ہے تو یہ 5 کپ میں آپ ایک سیشے ڈالیں، اور یہ پانی جو ہے نا آپ بوائلڈ کریں، ہاٹ، بالکل فل ہاٹ، اور اس میں ایک سیشے ڈال کے اس کو کسی وقت بھی آپ پی سکتے ہیں۔ یہ تو اس کے بعد جو ہے نا استعمال کا طریقہ تھا۔ تو اس کے بعد جی ہم آئیں گے ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹس جو کہ شوگر کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، وہ ہے ہیلتھ گرین ورڈ بلو بیری جوس ڈائبٹیز کے لیے۔ اب اس کے اندر نہ صرف بلو بیری ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں چیری بھی ہے، اس میں بلیک بیری بھی ہے، رس بیری اور بلو بیری۔ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کے اندر، اس پھل کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن جو ہے ADA، اس بلو بیری کو سپر فوڈ ڈائبٹیز کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کو ویسے بھی کنگ آف دی فروٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہائی وٹامن سی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز جتنے بھی لوگ ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا مٹاس جو ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے فرکٹوز، یہ گلوکوز نہیں ہے، اور یہ وہ فرکٹوز ہے جو کہ ہائپر گلیسیمک ایفیکٹس کو جو ہے نا کم کرتی ہے۔ اب آتی اس بات کے بلو بیری آر رچ سورس آف پولیپینولز۔ اب اس کے اندر پولیپینول شامل ہے، اینتوسائنن ہے، اس کا جو کلر ہے بنفشی، یہ اینتوسائنن کی وجہ سے ہے، اور اس کے اندر بایو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جتنے بھی ٹائپ 2 خاص کر جو لوگ ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں۔ جو جن کو شوگر نہیں ہے وہ دن میں ایک ساشا استعمال کرے، اور جن کو شوگر ہے تو صبح شام 2 ساشے نیم گرم پانی یعنی 50 ڈگری سینٹی گریڈ والے پانی میں اس کو استعمال کریں، چاہے کھانے سے پہلے پیے، کھانے کے بعد، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس وقت اس کو پیے اور کس وقت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ بہت زیادہ میٹھا کھائیں، جنکس فوڈ کھائیں، حلوہ یا مٹھائیاں کھائیں، ایسی کچھ کافی ساری اوٹ پٹانگ چیزیں کھائیں، تو دوستو 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد آپ لازماً یہ پیا کریں، تاکہ آپ کے جسم سے فری ریڈیکلز، گلوکوز اور ساری چیزیں ختم ہوں، اور آپ کے لبلبا جو ہے وہ ایکٹو رہے، فعال رہیں، تاکہ لبلبا کام کریں۔ اب بلو بیری پراپرٹیز جو ہے اس کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو شوگر ہے تو 8 ہفتے تک جو ہے وہ استعمال کرے اس بلو بیری کو، ٹھیک ہے، 8 ہفتے، پورے 8 ہفتے۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت یہ استعمال کرے تو سب سے پہلے آپ شوگر کو چیک کریں کہ آپ کی فاسٹنگ میں کتنی ہے اور آپ کی جو ہے رینڈم میں کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایسے پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے مریضوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ مطلب ہے کہ اگر وہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 کے ہیں، انہوں نے پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا، اور ان کو میں نے ریکومنڈیشنز دی کہ آپ جو ہے نا اس کو استعمال کریں، کہ جب آپ استعمال کریں تو 3 ہفتے کے بعد چیک کریں، پہلے چیک کریں، اور پھر اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد چیک کریں، اور پھر ایگزیکٹلی 8 ہفتے کے بعد چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑے سے لائف سٹائل کو چینج کریں، ایکسرسائزز کریں، اور سفید چینی کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سیڈنٹری لائف سٹائل کو ذرا تھوڑا سا اوائڈ کریں، تو یہ شوگر وغیرہ جو ہے نا کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ
جو کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک سے، جو پاکستان نمبر 1 اس وقت ڈائبٹیز میں آ چکا ہے، اس کا ہم جو ہے نا تدارک کریں اور اس کو ختم کریں اپنے HGW کی پروڈکٹس ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں کہ ٹرمیرک جو ہے، جس کو ہلدی کہا جاتا ہے، اس کی اوریک ویلی بھی بہت زبردست ہے۔ تو ان پوٹس کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ اس کا بھی ساتھ استعمال کریں تو جو سپیڈ ہے ہیلنگ کی وہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔